شاہدرہ کے پولیس اسٹیشن میں ایک خاص FIR کروائی گئی ایک معصوم سی بچی کو لے کر، جس کی ماں کا عمرے پر جانے کا ارادہ ہوا تو یہی سوچتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آخر کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں جہاں میری بیٹی محفوظ رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ایک خاص بات کو لے کر میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی۔ وہ جو بات ہے وہ ہے احساس کی۔ اس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا، میں آپ کے ساتھ اس معاملے کو لے کر اصل حقیقت کو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آخر اپنوں نے ہی احساس کیوں نہ کیا، کیونکہ بات تو صرف احساس کی ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کرنا ایک اہم موضوع ہے جو انسان کی زندگی میں گہرائی اور خاص معنی لاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں احساسات کا ایک بار ذکر نہیں بلکہ مختلف انداز میں مختلف بار بتایا گیا ہے، جہاں انسان کے دل اور روح کی حالت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دل کی حالت سے مراد کی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دل کی حالت کو سمجھنا اور اس کی صفائی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو متاثر کرتا ہے۔ اب اس میں آپ سوچ رہی ہوں کہ بار بار دل کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ہی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے دکھ تکلیف میں ہمیں کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلا احساس جو ہے وہ ہمارے دل سے اجاگر ہوتا ہے۔ انسان کے دل کو دوسرے کی تکلیف کتنی محسوس ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ رحمت اور محبت، احساسات میں رحم، محبت اور شفقت کا بڑا ہی زیادہ مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میرا غضب جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں جتنا میری رحمت کا خزانہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت انتہا کی ہے اور رحمت جو ہے وہ غضب کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، احساس کرتا ہے اپنے بندوں کے بار بار گناہ کرنے کے بعد، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، اپنے بندوں کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی جب کوئی بندہ رو کر گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جوش میں لاتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے، یعنی کہ رحمت بھی ایک احساس ہے، کسی پر رحم کرنا جو انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں خوشی اور غم کی حالتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خوشی میں انسان کس طرح سے ہوتا ہے اور غم کی حالت میں انسان کس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ان دونوں احساسات کا تجربہ کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ احساس کہ ہر مشکل کے بعد یعنی کہ ہر پریشانی، آزمائش، دکھ تکلیف کے بعد آسانی یعنی کہ سکون، راحت ہوگی، تو یہ احساس جو ہوتا ہے یہ بھی دل کو تقویت دیتا ہے۔ احساس کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور یہ قرآن پاک کی تعلیمات میں بھی ایک خاص اہمیت دیتی ہے۔ ہمیں اپنے احساسات کو سمجھنا چاہیے اور انہیں مثبت سمت میں استعمال بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اب اس معصوم بچے کی ماں کا عمرے کے لیے ارادہ بنا تو وہ عمرے کے لیے جانے کا ارادہ بنا رہی تھی، جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنتا جائے اور وہ عمرے حج کے لیے چلا جائے۔ لیکن اسے یہ بھی خیال پریشان کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کس کے پاس تحفظ میں چھوڑ کر جائے۔ ماں نے اپنوں پر یقین کیا اور عمرے کے لیے چلے گی۔ اب یہ اپنے وہی ہوتے ہیں جن پر ہم احساس کا، یقین کا، اعتبار کا بہت ہی زیادہ خاص مقام رکھتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے خون میں سے ہیں یا ہمارے اپنے بہت زیادہ دل کے قریب ہے، تو یہ ہمارا احساس کریں گے۔ لیکن عمرے سے واپس آ کر اپنی ہی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ پہچان نہ سکی۔ بات تو صرف احساس کی تھی، احساس ہو تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اگر احساس ہی نہ ہو تو اپنے بھی غیر ہونے لگتے ہیں۔ بچی کی ماں نے بچی کی ہی سوتیلی ماں پر یقین کیا اور سوتیلی ماں پر یقین کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخر بے شک وہ سوتیلی ماں ہے لیکن ماں تو ہے نا، اپنے بچوں کے ساتھ میری بیٹی کا بھی تحفظ رکھے گی، یعنی کہ خیال رکھے گی۔ بچی کی عمر تقریباً 9 سے 10 سال کے قریب تھی۔
माँ जैसे ही उम्रे से वापस आई और वापस आकर पहला सवाल अपनी बेटी का किया कि मेरी बेटी कहाँ है, तो सौतेली माँ ने कहा कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए हॉस्पिटल में वो एडमिट है। लेकिन परेशान माँ से ये बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन गई तो बच्ची पहचानी ना जा रही थी। उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था, जिस्म उस बच्ची का साथ नहीं दे रहा था। जब तफ्तीश करवाई गई तो मालूम हुआ कि बच्ची की सौतेली माँ ने उसको लोहे की रॉड से मारा है। एक 9 साल की मरियम नाम की बच्ची जिसके साथ उसकी सौतेली माँ ने यह जुल्म किया। अब यहाँ भी बात एहसास की है कि अगर छोटे से बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो अमूमन हर इंसान को तकलीफ़ होने लगती है, और अब अगर उसको मारा गया है तो आप देखें कि उस वक्त उस माँ के हाथ कांपने चाहिए थे, लेकिन वो सौतेली माँ थी, लेकिन थी तो माँ ही, वो माँ का दर्जा रखती थी, उसके अपने भी बच्चे थे, लेकिन उस बच्ची के साथ ये जुल्म क्यों किया कि हो सकता है या फिर यकीनन उसके दिल में उसकी माँ को, उसके वालिद को लेकर कोई बदले की आग थी, जिसकी वजह से उसने उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस बच्ची के ऊपर ये जुल्म किया। बेशक वो उसकी सगी माँ न थी, लेकिन आखिर माँ जैसा आला मुकाम तो रखती थी। इंसान में इंसानियत होना इंतहाई अहम है। एहसास करना बेशक हर किसी को अता नहीं या फिर हर किसी के बस की बात नहीं। एहसासात इंसानी तजुर्बात की बुनियाद होते हैं और ये हमें दुनिया के साथ जुड़ने, मोहब्बत करने और दर्द को महसूस करने की सलाहियत देते हैं। एहसास रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने एहसासात का इजहार करते हैं तो दूसरों के साथ ताल्लुकात और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। मस्बत एहसासात जैसे मोहब्बत और खुशी जो होती है हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, जबकि मनफी एहसासात का सामना करना का जो तरीक़ाकार है वो भी हमें सीखना चाहिए। दरअसल एहसासात इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ है। ये हमें अपने एहसासात को समझने, इनका एहतराम करने और सेहतमंद तरीक़ों से इनका इजहार करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम खुद और दूसरों के साथ एक मुस्बत और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। इंसानी खूबसूरती में एक ये भी बात शामिल है, जैसे कि ये एहसासात हमें न सिर्फ़ खुद के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी जुड़ने की ताकत देते हैं, जो कि इंसानियत की एक ख़ास खूबसूरती है। हमें चाहिए कि हम दूसरों का भी एहसास करें, क्योंकि अपने बारे में तो सब ही सोचते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहिए, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि उस मासूम बच्ची को नई ज़िंदगी अता हो और उसके साथ जो जुल्म हुआ अल्लाह सुब्हान तआला उसकी सौतेली माँ को हदायत दे, और बेशक अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या होना है और क्या होना चाहिए। तो इसलिए आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि दूसरों को दुख तकलीफ़ को समझने की और एहसास करने की कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आज आपके सामने कोई तकलीफ़ में है और आप एहसास नहीं कर रहे तो हो सकता है कल आप भी तकलीफ़ में हो और कोई दूसरा आपका एहसास ना करे।